السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، مطالعہ پاکستان لازمی کلاس 9 کے ساتھ احمد ساکی حاضر خدمت ہے، اور ہم نے دوسرا چیپٹر تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام شروع کر رکھا ہے۔ اس کا بورڈ پیپر پیٹرن کے مطابق پہلا حصہ یعنی کثیر الانتخابی سوالات ہم 3 لیکچر میں مکمل کر چکے ہیں، اور گزشتہ لیکچر سے یعنی پچھلی ویڈیو سے ہم نے اس کا دوسرا حصہ مختصر سوالات و جوابات، جو کہ بورڈ پیپر پیٹرن کے لحاظ سے ایک بڑا حصہ ہوتا ہے، اس کے سب سے زیادہ نمبر یعنی 24 نمبر ہوتے ہیں، وہ ہم نے شروع کر رکھا ہے۔ آج ہم دوسرے لیکچر کی طرف، دوسری ویڈیو کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جس میں مختصر سوالات و جوابات حل کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آج کا پہلا سوال ہے سوال نمبر 21۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سفیر امن کے خطاب سے کب نوازے گئے؟ 1916 لکھنؤ میں مسلم لیگ اور کانگریس کے مشترکہ اجلاس میں مسلمانوں کو علیحدہ قوم تسلیم کر کے 1909 میں منٹو مارلے اصلاحات میں پیش کیا گیا جداگانہ انتخابات کا مطالبہ مان لیا گیا، جسے میثاق لکھنؤ کہتے ہیں۔ اس اتحاد کروانے کی وجہ سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، مسلمانوں کا ایک وفد 1906 میں سر آغا خان کی قیادت میں شملہ میں لارڈ منٹو سے ملا، جس میں انہوں نے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا، جسے 1909 میں تسلیم کر لیا گیا تھا۔ اور جب 1916 میں لکھنؤ میں مسلم لیگ اور کانگریس کا ایک مشترکہ اجلاس ہوا تو اس میں باقاعدہ طور پر مسلمانوں کو ایک الگ قوم تسلیم کر کے ان کے جداگانہ انتخابات کے مطالبے کو تسلیم کر لیا گیا۔ جب یہ مطالبہ مان لیا گیا تو ہندو اور مسلمان دونوں متحد ہوئے، تو اسی اتحاد کی بدولت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کے لقب سے خطاب سے نوازا گیا۔ سوال نمبر 22 ہے تحریک خلافت کا آغاز کب اور کیوں ہوا؟ پیارے بچوں، پہلی جنگ عظیم جو 1914 میں ہوئی، جس میں برطانیہ اور جرمنی آپس میں مد مقابل تھے، باقی پوری دنیا ان دونوں گروپس کے ساتھ تھی، تو ترکی نے انگریزوں کی بجائے جرمنی کا ساتھ دیا۔ تو انگریزوں نے سعودی عرب، شام، عراق، فلسطین اور اردن سمیت ترکی کو بہت سارے علاقوں سے محروم کر دیا، جس کی وجہ سے ترکی کا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ چنانچہ ترکی کو بچانے کے لیے برِ صغیر کے مسلمانوں نے 1919 میں تحریک خلافت کا آغاز کر دیا، جو ایک ملک گیر تحریک تھی۔ پیارے بچوں، ورلڈ وار جسے آپ 1914 میں جو ہوئی تھی، ورلڈ وار 1 کہتے ہیں، فرسٹ کہتے ہیں، اس میں انگریز اور جرمن جب آپس میں مد مقابل تھے تو ترکی جرمنی کا ساتھ دے رہا تھا، چونکہ حرمین شریفین مکہ مکرمہ مدینہ منورہ یہ دونوں اس وقت ترکی کا حصہ تھے۔ جب انگریز فتح یاب ہوا اور جرمنی کو شکست ہوئی تو انگریزوں نے ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، نتیجتاً حرمین شریفین بھی ترکی سے کاٹ کر الگ کر دیے گئے۔ چنانچہ برصغیر کے مسلمانوں نے ترکی کی خلافت کو بچانے کی خاطر ایک ملک گیر تحریک کا آغاز کیا، جسے تحریک خلافت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 23 ہے تحریک خلافت کے مقاصد کیا تھے؟ مقاصد لکھیں۔ تو تحریک خلافت کے مقاصد: ترکی کی خلافت قائم رکھی جائے، ترکی کی حدود میں تبدیلی نہ کی جائے، مسلمانوں کے مقدس مقامات ترکوں کی حفاظت میں رہنے دیے جائیں۔ تو پیارے بچوں، یہ 3 ایسے مقاصد تھے جو تحریک خلافت کا اصل محور تھا، مرکز تھا۔ مسلمان جو برصغیر کے تحریک خلافت کو ملک گیر لے کر اٹھے تھے، یہ 3 مقاصد ان کے مد نظر تھے کہ ترکی کے ٹکڑے نہ کیے جائے، ترکی کی خلافت کو نہ توڑا جائے، اور ترکی کے مسلمانوں کے جو مقدس مقامات ہیں وہ ترکوں کی حفاظت میں ہی رہنے دیے جائیں۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 24 ہے تحریک عدم تعاون کی کوئی سی 3 پوائنٹ لکھیں۔ تحریک عدم تعاون کے کوئی سے 3 پوائنٹ۔
عدالتی بائیکاٹ، حکومت کے ساتھ عدم تعاون یعنی تعاون نہ کرنا، سرکاری ملازمتوں کو ترک کر دینا یعنی سرکاری ملازمتوں سے ریزائن کر دینا، ملازمتوں کو چھوڑ دینا، انگریزی القابات واپس کرنا اور انگریزوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا۔ یہ تحریک عدم تعاون کے پوائنٹس تھے کہ انگریز جو مصنوعات یورپ سے بنا کر، برطانیہ سے بنا کر یہاں لا کر مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں، اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ اسی طرح عدالتوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ اسی طرح حکومت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعاون نہ کیا جائے، سرکاری ملازمتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ تحریک عدم تعاون تھی۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 15 ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1930 خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کی آزادی کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ الہ آباد میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو انہوں نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور سرحد کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے، یعنی ایک الگ ملک بنا دیا جائے، خواہ ہندوستان برطانوی سلطنت کے اندر رہ کر یا باہر رہ کر آزادی حاصل کرے، یعنی خواہ یہاں حکومت برطانیہ کی ہو یا برطانیہ چلا جائے، مجھے شمال مغربی مسلم ریاست کا قیام کم از کم شمال مغربی علاقوں کے مسلمانوں کا مقدر نظر آتا ہے۔ تو پیارے بچوں دیکھیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ویسے ہی مفکر پاکستانی کہہ دیا جاتا۔ 1930 میں انہوں نے یہ اظہار فرما دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب مسلمانوں کو ان کا الگ ملک حاصل ہوگا، اور یہ ان کا خواب سچا ہوا۔ سوال نمبر 16 ہے، 1935 نئے برطانوی آئین کے تحت ہونے والے 1937 کے انتخابات میں اکثریت کس نے حاصل کی اور کیا پروگرام بنایا؟ تو پیارے بچوں، اکثریت کانگریس نے حاصل کی تھی، اور کانگریس نے اکثریت حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں کی شناخت اور پرسنالٹی کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ 1937 کے انتخابات میں کانگریس نے اکثریت حاصل کی اور مسلمانوں کی شناخت ختم کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ نمبر 1، جس کے نتیجے میں مسلمانوں پر مذہبی پابندیاں لگانے کی کوشش کی گئی۔ نمبر 2، مسجدوں کے باہر شور و غل کرنا شروع کر دیا۔ نمبر 3، ان پر ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے گئے۔ نمبر 4، سکولوں میں اردو کی جگہ ہندی راج کرنے کی کوشش کی گئی۔ نمبر 5، گاندھی کی مورتی پوجا اور ماتھے پر تلک لگانے پر مجبور کیا جانے لگا۔ اور نمبر 6، بندے ماترم ترانہ گانے پر مجبور کیا جانے لگا۔ تو پیارے بچوں، 1937 کے انتخابات میں جب کانگریس نے اکثریت حاصل کی تو مسلمانوں کی شناخت ختم کرنے پہ تل گئے، اور شناخت ختم کرنے کے لیے انہوں نے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنے شروع کیے، اور وہ کیا تھے کہ مسلمانوں پر مذہبی پابندیاں لگا دی، مسجدوں کے باہر شور و غل شروع کر دیا، ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے گئے، اسکولوں میں اردو کی جگہ ہندی راج کرنے کی کوشش کی، مورتی پوجا اور تلک لگانے پر مجبور کرنے لگے، اسی طرح بندے ماترم کا ترانہ گانے پر مجبور کیا جانے لگا۔ سوال نمبر 17 ہے، محمد علی جناح کو قائد اعظم کے لقب سے کب اور کہاں نوازا گیا؟ تو پیارے بچوں، 1938 پٹنہ میں محمد علی جناح کو قائد اعظم کے لقب سے نوازا گیا۔ سوال نمبر 18 ہے، مسلمانوں نے یوم نجات کب منایا؟ 1939 میں جب کانگریسی وزارتوں کا خاتمہ ہوا، یہی جو 1937 کے انتخابات میں کانگریس کو اکثریت ملی تھی، 1939 میں انہی کانگریسی وزارتوں کا خاتمہ ہو گیا، 2 سال سے زیادہ نہ چل سکے۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور مسلم لیگ کی اپیل پر مسلمانوں نے 22 دسمبر
1939 को यौम निजात मनाया। 22 दिसंबर 1939 को मुसलमानों ने यौम निजात मनाया। सवाल नंबर 19 है, करारदाद मकासद को 1973 के आइन का बाकायदा हिस्सा कब बनाया गया? तो प्यारे बच्चों, 1985 में आइन में तरमीम करके करारदाद मकासद को बाकायदा तौर पर 1973 के आइन का हिस्सा बना दिया गया। सवाल नंबर 20 है, भारत ने किन रियासतों पर और कब कब्जा किया? तो प्यारे बच्चों, भारत ने जूनागढ़ रियासत पर 9 नवंबर 1947 को, कश्मीर पर 1947 को और हैदराबाद दक्कन पर 17 सितंबर 1948 को कब्जा किया। तो प्यारे बच्चों, ये थे आज के 10 इंतहाई अहम और इम्पोर्टेंट मुख्तसर सवालात और जवाबात। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज आप समझ चुके होंगे। प्यारे बच्चों, मेरे इन क्वेश्चंस को, इन सवालात को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ लगे घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।